تو میں نے عرض کیا کہ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں، اور اندازہ کیجئے پہلے تو فرمایا کہ ساری کائنات گواہ ہے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی پر، اور فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ذات غلبے والی۔ العزیز کا مطلب ہر طرح کے غلبے والی، الحکیم کا مطلب ہر طرح کی حکمت رکھنے والی ذات۔ اور شروع میں جو ہوا آ گیا نا، ہوا کا مطلب وہی، تو وہ جب شروع میں آ جاتا ہے تو یہ اس کو حصر کر دیتا ہے، حصر دے دیتا۔ حصر دے دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مفہوم یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہی غلبے والا ہے اور وہی حکمت والا ہے، یعنی غلبہ اور حکمت اسی کا ہے۔ جو کسی کے پاس غلبہ ہو چھوٹا موٹا، یہ اختیار ہو چھوٹا موٹا، تو وہ اصل میں اسی کا دیا ہوا ہے، اور کسی کے بعد اگر چھوٹی موٹی حکمت ہے تو وہ اصل میں اسی کی دی ہوئی ہے۔ اصل غلبے والا اور اصل حکمت والی وہ ذات ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ عزیز جو ہے نا، عزیز، اللہ اکبر، اس کے ساتھ عام طور پر جہاں کہیں بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے یہ صفت عزیز، یہ عز یعز سے ہے، عز یعز سے، اس کا مطلب ہوتا ہے غلبہ ہونا اور پورا ڈومینیشن۔ تو یہ ڈومینیشن جو ہے نا، یہ اقتدار، تو یہ تو انسانوں کی آنکھوں پہ جب چڑھ جاتا ہے تو دماغ کو بھی چڑھ جاتا ہے جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے۔ اور وہ انگریز، پتہ ہے انہوں نے ایک بڑا مقولہ بنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں پاورز کرپٹ اینڈ ایبسلیوٹ پاورز کرپٹ ایبسلیوٹلی۔ اقتدار ہمیشہ جو ہے وہ بدعنوانی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور جب اختیار بہت زیادہ ہو جائے تو پھر وہ بہت زیادہ کرپٹ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات غلبے والی ہے، اور وہ اپنا اس کا غلبہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا غلبہ، وہ لوگوں کے لیے، لوگوں کے اوپر ظلم کے لیے نہیں ہے۔ دنیا میں کسی کو غلبہ مل جائے وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، یا کہیں وہ امبیلنس کر دیتا ہے، کہیں اپنے اختیار کو استعمال کر لیا، کہیں نہ کیا۔ تو اللہ کی ذات کا جو غلبہ ہے، ساتھ فرمایا وہ حکیم بھی ہے، وہ صرف غلبے کو استعمال نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کی ذات نہیں ہے جو اپنے غلبے اور اقتدار میں کوئی شخص اندھا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے، اس کا غلبہ بھی ایبسلیوٹ ہے اور اس کی حکمتیں بھی ایبسلیوٹ ہیں، لہٰذا وہ کہاں کس اختیار کا کس وقت استعمال کرنا ہے، اس ساری چیزوں کی حکمتوں کو وہ جانتا ہے۔ اور پھر کبھی اس کے ساتھ عزیز کے ساتھ الغفور آیا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، یعنی ہمیشہ العزیز کے ساتھ کوئی ایسی صفت اللہ کی بیان ہوئی ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ غالب بھی ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے۔ یعنی پورے اقتدار کو، وہ اپنے پورے اختیار کو، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کے پاس ایک اندھا غلبہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ حکمتوں والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ رافت والا ہے، وہ پیار کرنے والا ہے، اللہ اکبر۔ لہٰذا یہاں العزیز کے ساتھ الحکیم، وہی غلبے والا اور وہی حکمتوں والا ہے، یعنی وہ اختیار بھی رکھتا ہے، اور اختیار کہاں استعمال کرنا ہے یہ حکمت بھی رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کے لیے۔ اچھا، یہ اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، یہ نہیں کر سکتے ترجمہ۔ اسی کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہت، یہ اسی ترجمہ ضروری ہے۔ کس وجہ سے؟ لہو پہلے لانے کی وجہ سے، لہو اسی کے لیے ہے ملک السماوات والارض، وگرنہ تو فقرہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ملک السماوات والارض لہو، آسمان و زمین کی بادشاہت اس کی ہے۔ تو اس کی بادشاہت نہیں ہے بلکہ اسی کی بادشاہت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بادشاہت کوئی اگر سمجھے کسی کے پاس چھوٹا موٹا اقتدار آ جائے، اللہ، یہ ہمیں اللہ نے مالک بنایا ہے، یہ کچھ نہ کچھ کرنے کا اختیار اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے، اور وہ اس اختیار کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امتحان کے لیے اختیار دیا ہے، تو ہر فرد کو اس کے اپنے جسم پر اختیار دیا ہے۔ کوئی شخص اگر اہل خانہ رکھتا ہے تو اہل خانہ کے اوپر اس کا اختیار ہے، والرجل راع علی بیتہ، وہ اپنے گھر کے اوپر راعی ہے، وہو مسئول عنہ، اور اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اور گھر میں جب
سربراہ ادارہ گھرانہ نہ ہو تو پھر جو خاتون خانہ ہے باقی وہ والمرأۃ راعیۃ علی فی بیت زوجہا، وہ اپنے شوہر کے گھر میں جو ہے وہ ملکہ ہے وہ. تو گویا یہ اقتدار اللہ نے کسی نہ کسی لیول کا ہر ایک کو دیا ہے. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی اختیار دیا ہے، اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. لیکن قیامت والے دن اللہ یہ سارا اختیار جو چھوٹا چھوٹا برائے امتحان دیا ہے یہ بھی اللہ چھین لے گا. کسی کے پاس یہ اختیار بھی نہیں رہے گا. اس دن پھر وہ اختیار اس کی بات کرے گا. یہ سوال اس دن ہوگا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے. دنیا میں جس کے پاس تھوڑا سا اختیار آ جاتا ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرا اختیار ہے، حالانکہ کوئی چیز کسی کی اپنی نہیں ہے، عطا کی ہوئی ہے. جس کو الٹیمیٹ اختیار ملتا ہے اس کا امتحان الٹیمیٹ ہے، جس کو چھوٹا اختیار ملتا ہے اس کا چھوٹا امتحان ہے. اور اگر کسی نے اپنے اختیار میں اندھا ہو کر یہ سمجھا ہے کہ یہ میرا اختیار ہے تو سب سے بڑا مہلک وہ اس کا اختیار ہو جائے گا. سب سے بڑی جو مسئولیت ہے وہ اختیار ہے. اللہ اکبر. لہٰذا اصل اختیار تو اللہ کا ہے، وہی اختیار عطا کرنے والا ہے. اگر یہ احساس موجود رہے تو اختیار اور اقتدار اصل میں مسئولیت ہوتی ہے. جتنا بڑا اختیار اتنی بڑی مسئولیت، اتنا بڑا سوال. تو آپ اندازہ کریں کہ اگر کسی کو یہ سمجھ آ جائے کہ میرا اختیار جتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا میں مسئول بن جاؤں گا، اتنا بڑا میں جواب دہ ہو جاؤں گا، تو کون کوشش کرتا ہے بڑا اختیار کرنے کی؟ اللہ. تو سارے کا سارا جو چھوٹا چھوٹا اختیار اللہ نے لوگوں کو دیا ہے یہ برائے امتحان ہے. اور اگر اس بات کی سمجھ آ جائے تو ہر شخص اقتدار سے اختیار سے دور بھاگے. وہ لینے کی کوشش نہ کرے مجھے یہ بھی دے دو، مجھے یہ بھی دے دو، مجھے یہ بھی دے دو. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مانگ کے لیتا ہے نا اس کو ہم نہیں دیتے. یعنی جو مانگتا ہے اس کا مطلب ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ ہے کس لیے، یہ تو مسئولیت ہے. اور اگر کوئی شخص مانگتا ہے اور مانگ کے لیتا ہے، اللہ اکبر. ایک حدیث میں آتا ہے ان اخوانکم من طلبہ، جو اختیار مانگ کے لیتا ہے نا وہ تو سب سے بڑا خائن ہے. یعنی وہ بددیانت آدمی ہے، وہ بددیانتی کرنے کے لیے کرتا ہے. وہ چاہے زبان سے اللہ کا فضل کہہ رہا ہو، جو مرضی کہہ رہا ہو اللہ کے فضل و کرم سے، تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے، اس کو مسئولیت اور جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا. لہٰذا وہ بددیانتی اور بدعنوانی کے لیے اقتدار چاہ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ بڑا خائن ہے. تو جس نے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کو اختیار خود بخود دے دیا جائے تو اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے. جس کو اختیار مل جائے نا تو اللہ اس کا مددگار ہو جاتا ہے. اور جو مانگ کے لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے حال پر چھوڑ دے، تو جان تیرا کام جانے. اللہ. لہٰذا یہ سارا سسٹم اس وقت سمجھ آتا ہے جب یہ ملک السماوات، لہو ملک السماوات، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت. سارا اختیار اس کا ہے، ساری بادشاہت اس کی ہے. اور اگر وہ کسی کو تھوڑا بہت دے دے تو بندہ اس پر اترائے نہ، بلکہ فکر کرے کہ اللہ میرا امتحان کرنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. یحیی و یمیت ایک اور صفت اللہ کی، سبحان اللہ. وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. اب یہ صفت ایک ایسی ہے، ایسی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایسی صفت ہے کہ تاریخ میں کبھی کسی نے بھی اس صفت کا دعویٰ نہیں کیا. یحیی و یمیت، کسی نے نہیں کہا کہ میں مارتا اور میں زندہ کرتا ہوں. اگر کسی نے کبھی کہا تو وہ خود ہی پھنس گیا. جیسے کٹ حجتی کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود نے، تو اس نے کہا تھا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں. اب یہ زندہ کرنا اور مارنا ہے، اس کا وہ مفہوم ہی نہیں سمجھا کہ زندہ کرنے اور مارنے کا مطلب کیا ہے. اس نے پکڑ کے دو قیدی، ایک کو مار دیا انا احیی و امیت. حالانکہ بالکل غلط استدلال اور غلط دلیل اور غلط مظاہرہ تھا اور کٹ حجتی تھی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو یہ کہا نہیں کہ یہ تو غلط ہے، یہ نہیں کہا. کیونکہ اس وقت اگر اس کو یہ کہتے کہ یہ غلط ہے تو وہ اس کا جو فہم کا لیول تھا وہ لیول ہی ایسا تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کو کبھی سمجھ ہی نہیں پاتا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں. لہٰذا ایسے موقع پر جیسے انزل الناس منازلہم، اور عربی کا مقولہ ہے کلم الناس علی قدر عقولہم،
اس وقت پھر ان کی جو عقل کا لیول ہوتا ہے نا اسی کے مطابق بات کرنی ہوتی. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ تو تیرا استدلال غلط ہے. یحیی و یمیت کا یہ معنی نہیں ہوتا. یحیی و یمیت کا مطلب ہے زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، موت اس کے ہاتھ میں ہے. کیسے زندگی دیتا ہے، کیسے موت دیتا ہے، کس طرح کسی کو زندگی مل جاتی ہے، کس طرح موت آ جاتی ہے، یہ وہ معمہ ہے کہ جس کو کبھی کوئی آج تک کوئی سائنسدان بھی نہیں سمجھ سکا. کیوں ایک آدمی زندہ ہو جاتا ہے اور کیوں فوت ہو جاتا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ وجہ بتاتے ہیں. حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے فوت ہو گیا، گردے فیل ہو جانے کی وجہ سے فوت ہو گیا. بھئی جب مرے گا تو حرکت قلب بھی بند ہونی ہے، اور کیا ہونا ہے. زندگی ہے تو دل چل رہا ہے، زندگی نہیں ہے تو دل بند ہو گیا. اب وہ یہ کاز آف ڈیتھ معلوم کرتے ہیں، زہر سے موت ہو گئی، ایکسیڈنٹ سے موت ہو گئی، فلاں سے موت ہو گئی، لیکن ایکچولی وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے بعد موت آ جاتی ہے، کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد زندگی مل جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے سمجھایا تو ہے. پیچھے ہم سورہ واقعہ میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب موت آ رہی ہوتی ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب جان نکلتے نکلتے یہاں تک پہنچتی ہے، زندگی موت کی کیفیت کو اگر تم سمجھتے ہو، یحیی و یمیت کی اگر صفت کو سمجھتے ہو، تو پھر یہ کرو. اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بس ایسے ہی ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ اس کو واپس لا کے دکھاؤ. ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس کو واپس لا کے دکھاؤ. تو ظاہر ہے کوئی واپس نہیں لا سکتا. نہ موت کسی کے ہاتھ میں ہے، نہ زندگی کسی کے ہاتھ میں ہے، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. کس کو زندگی، وہی سارا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، بچہ کیوں مردہ پیدا ہوا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا. بچہ کیوں زندہ پیدا ہوتا ہے، زندگی کہاں سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ عطا. یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. اور یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو پھر فوری طور پر یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے وہی اس قابل ہے نا کہ اس کی بات مانی جائے، جس نے پیدا کیا ہے. تو اس نے ہر چیز اس نے بتائی ہے، تو اس نے جو کچھ کہا ہے ہم اس کے پیچھے چلیں، اور جس نبی نے اس کا پتہ بتایا اس نبی کے پیچھے چلیں. تو یہ الٹیمیٹلی بات ثابت ہو جاتی ہے اگر صرف اللہ تعالیٰ کی صفات پر ہی غور کر لیا جائے. یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر چیز پر ہر وقت ہر طرح کی قدرت رکھنے والا. سبحان اللہ. عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، یہ کل جو ہے نا، کل کے اندر ہر چیز شامل ہے، ہر چیز شامل ہے. کل فیہ کل، اس میں ہر پہلو شامل ہے. یعنی کل کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ مقدار کے اعتبار سے، کل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوالٹی کے اعتبار سے، کل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف تعداد کے اعتبار سے، کل کا مطلب ہر چیز، کل کا مطلب یہ نہیں ہے مکان کے اعتبار سے، کل کا مطلب یہ نہیں ہے زمان کے اعتبار سے. ہر وقت، ہر لمحہ، ہر جگہ اور ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات ہے. کل کے اندر سارا کچھ شامل، کل مکان، کل زمان و کل شیء، ہر چیز، ہر وقت، ہر جگہ اور ہر طرح کی قدرت. اللہ اکبر. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ اکبر. صرف آدمی اس پر بھی غور کرتا، اس پر ہی غور کرتا رہے. سبحان اللہ. تو آدمی کے توحید کو تسلیم کرنے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف اس کو ہی سمجھو. ہر چیز تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ. اور پھر ہر چیز کو، پھر جب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز کی طاقت قدرت ہے تو پھر انسان ہر چیز کو لوٹاتا بھی اسی طرف ہے. پھر آدمی یہ نہیں کرتا کہ میں نے چونکہ بریک لگا لی اس لیے میں ایکسیڈنٹ سے بچ گیا. نہیں، وہ کہتا ہے اللہ نے مجھ سے بریک لگوا لی، اللہ نے مجھے یہ توفیق دی، اللہ نے مجھے یہ کیا. جب آپ تھوڑا سا دیکھیں، میرے ساتھ ایک بزرگ استاد ہوا کرتے تھے، ہم اکٹھے کئی دفعہ امتحان لینے گئے، وہ دنیا میں نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اچھا، وہ کہتے تھے کہ میں جب حج پہ گیا، اب یہ کیفیتوں کا فرق ہوتا ہے، میں صرف وہ عرض کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میں جب حج پہ گیا تو میں نے کعبہ کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دے.
کہتے میں نے یہ دعا کی تھی اللہ تو مجھے مستجاب الدعوات بنا. کہتے ہیں مجھے لگتا ہے میری دعا اللہ نے قبول کر لی ہے. اللہ اکبر، یقین دیکھیں. پھر وہ کرتے پتہ کیا تھے، ہم مثلاً بس سٹاپ پہ کھڑے ہیں نا، تو تھوڑی دیر بعد بس آ گئی، تو بس نے تو آ ہی جانا تھا. آپ سٹاپ پہ کھڑے ہوں، بس کا انتظار کر رہے ہو، تو جلدی بھائی یا بدیر بس آ جانی ہے نا. لیکن یقین دیکھیں، کیفیت دیکھیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں میں نے اللہ سے دعا کی تھی، بس آ گئی. جب بس میں بیٹھے اچھی سیٹ مل گئی، دیکھیں میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اچھی سیٹ مل گئی. اچھا جو سہولت، میں کہیں جا کے رہنا ہے تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ رہائش کے لیے اچھی جگہ دے دینا، اللہ نے دے دی، میری دعا اللہ نے قبول کر لی. اچھا ہر چیز کو وہ دعا کے ساتھ منسوب کرتے جاتے تھے، اور وہ ہر چیز کے اندر اپنا یقین اللہ کے اوپر اور سے اور گہرا کرتے جاتے تھے، اور ساتھ والوں کو بھی بتاتے تھے میں نے اللہ سے دعا کی تو یہ ہو گیا، اور کام مکمل ہو گیا. میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ اتنے بجے سے پہلے کام مکمل ہو جائے، الحمدللہ کام مکمل ہو گیا، میری اللہ نے دعا قبول کر لی. تو ہر چیز میں اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑتے تھے. اب یقین کی کیفیت کا اندازہ کیجیے. لہذا جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، تو آپ ہر چیز کو اس کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. کام آپ کے ذریعے ہوا، کسی اور کے ذریعے ہوا، کہیں سے ہوا، ادھر سے ہوا، ادھر سے ہوا، جیسے بھی ذریعہ بنا، آپ کا خیال اور آپ کی توجہ اور آپ کا یقین فوراً اللہ کی طرف جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کر لیا، اللہ نے مجھے یہ کر لیا، اللہ نے میری زبان سے نکلوا لیا، اللہ تعالیٰ نے میری سماعتوں میں ڈال دیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھا دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے چلا دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سلا دیا، اللہ نے مجھے اٹھا دیا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. اللہ اکبر. ہر چیز کا جو تعلق ہے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. شکر ہے اس ذات کا، ساری تعریف اس کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا. سبحان اللہ. ہر چیز اس کے ساتھ جڑتی چلی جاتی ہے. صرف اس بات کا یقین ہو جائے کہ سارا اختیار اور ساری قدرت تو اس کی ہے، بادشاہت اس کی ہے، اختیار اس کا ہے. اللہ اکبر. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہی اول ہے، یعنی اس سے پہلے اور کوئی چیز نہیں. اللہ، وہی اول ہے، سب سے پہلی چیز، یعنی اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی. والآخر، اور سب سے آخر بھی وہی ہے، یعنی اس کے بعد کوئی چیز نہیں. والظاہر، اور وہ ہر چیز پر ظاہر ہے یا بلند ہے، دونوں معنی اس کے اندر شامل ہے. یعنی یہ ہے نا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تو اظہر یظہر کا مطلب غالب آنا اور بلند ہونا بھی. لہٰذا والظاہر کا معنی ظاہر بھی ہے، جیسے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے اور ایک چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی معنی ہے. اور ظاہر کا معنی یہ بھی ہے کہ کوئی چیز ہر چیز پر غالب ہے اور اس کے اوپر ہے. والباطن، اور وہی پوشیدہ ہے، باطن ہے، یعنی اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس سے زیادہ پوشیدہ کوئی چیز نہیں، وہ نظر نہیں آتا. لا تدرک الابصار، یہ اس اعتبار سے بھی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز پر علم رکھنے والا. بِكُلِّ، ہر چیز کا علم اس کو ہے. اچھا یہ جو آیت ہے نا هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، اس کی لوگوں نے عجیب و غریب تشریح کی ہے. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں هُوَ الْأَوَّلُ، سب سے پہلے وہ تھا، یعنی اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، سب سے پہلی چیز اللہ کی ذات. اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. یعنی کسی چیز کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جو اس سے پہلے کوئی چیز اور ہو. جب وہ اول وہ ہے تو اس سے پہلے کچھ بھی نہیں. ہماری ابتدا ہوئی، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ہمارے باپ دادا کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، اور ساری انسانیت کی ابتدا ہوئی آدم علیہ السلام سے ہوئی. آدم علیہ السلام کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. جب آپ ہر چیز پر چلتے چلتے وہاں پہنچتے ہیں تو ایک اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی ذات سے پہلے کچھ بھی نہیں. هو الاول. اور یہ جو منطق والے ہیں، یہ تو ان کا بھی خیال ہے کہ کوئی چیز انفینٹی نہیں ہو سکتی. دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ علت اور معلول کے قانون سے جڑی ہوئی ہے،
کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ جس کو کہتے ہیں، کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، اور جب آپ اس پر پہنچتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے کوئی اور علت ہوتی ہے، پھر اس کے پیچھے کوئی اور علت ہوتی ہے، تو یوں ایک سلسلہ چلتا ہے۔ یہ میرے سامنے یہ میز پڑا ہے، ظاہر ہے اس کی کوئی علت ہے، اس کی علت لکڑی کے تختے ہیں جس سے یہ جڑ کر بنی ہے، اور پھر وہ لکڑی کے تختے جو ہیں اس کی علت کیا ہے؟ وہ درخت ہے جس سے یہ بنے ہیں۔ درخت کی علت کیا ہے؟ وہ بیج ہے۔ بیج کہاں سے آیا؟ وہ کسی دوسرے درخت سے آیا۔ دوسرا درخت کہاں سے آیا؟ وہ کسی دوسرے درخت سے آیا۔ پیچھے سے پیچھے چلتے جائیں تو ایک جگہ جا کے آپ کو رکنا پڑے گا۔ یہ آپ کی منطق کے اصول کا تقاضا ہے۔ لاجک اس صدی کو کہتے ہیں، یہ لاجیکل پوزیٹیوزم کی صدی ہے علم کی میدان میں اور علمی اعتبار سے۔ جب یہ لاجیکل منطقی اثبات کی، تو منطقی طور پر منطق کہتی ہے کہ کوئی چیز انفینٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کاز اینڈ ایفیکٹ، کاز اینڈ علت اور معلول، علت اور معلول، علت اور معلول، یہ سلسلہ لامتناہی نہیں ہو سکتا۔ جب یہ لامتناہی نہیں ہو سکتا تو کہیں نہ کہیں جا کے رکنا پڑے گا نا۔ وہ جہاں جا کے رکنا پڑے گا نا، وہ علت العلل، جو ساری علتوں کی علت ہے، لیکن اس سے پیچھے کوئی علت نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی علت نہیں ہے، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہوول اول۔ اچھا، اس کو آپ اس قانون کو، اس منطقی اصول کو جیسے مرضی کائنات کے اوپر اپلائی کر لیں۔ جیسے وجود دو طرح کے ہوتے ہیں، واجب الوجود ہوتے ہیں اور ممکن الوجود ہوتے ہیں۔ ایک اور اصطلاح فلاسفہ استعمال کرتے ہیں، ممتنع الوجود، جو وجود جس کا ہو ہی نہ سکے، جو unable to exist، جس کی موجودگی ہو ہی نہیں سکتی۔ لہذا آپ کسی ایسی چیز کا تصور بناتے ہیں تو کہ کوئی آپ نے جو صرف تخیلاتی ہو، تو آپ کہتے ہیں یہ ممتنع الوجود ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور جو ہو سکتے ہیں وہ یا ممکن الوجود ہے یا واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود جو وہ ہے، ممکن الوجود جو ہے، جو عدم بھی ہو سکتے ہیں، ممکن بھی ہو سکتے ہیں۔ عدم سے وجود میں آنا ممکن ہے اور وجود سے عدم میں جانا بھی ممکن ہے۔ تو کائنات کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ممکن الوجود ہے۔ جیسے انسان ہے، انسان بھی ممکن الوجود، پہلے عدم تھا، پھر آ گیا وجود میں، پھر عدم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ دونوں طرف آنا جانا لگا رہتا ہے، عدم اور وجود میں۔ لیکن یہ جو عدم اور وجود میں آنے جانے والا وجود ہوتا ہے نا، ممکن الوجود، اس کو اپنے وجود کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بغیر سہارے کے یہ موجود نہیں رہ سکتا۔ جیسے انسان کو اس دنیا میں آنے کے لیے والدین کی ضرورت ہے، تو کوئی نہ کوئی پیچھے سہارا ہونا چاہیے۔ وہ سہارا دو طرح کا ہو سکتا ہے، یا وہ ممکن الوجود ہوگا یا وہ واجب الوجود ہوگا۔ ممکن الوجود وہ ہے جس کا پھر ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ممکن الوجود ہے تو اس کو پیچھے اور سہارے کی ضرورت ہے، پھر اس کو اور سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ اس سلسلے کو لامتناہی حد تک آگے لے جاتے جائیں گے جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ایک ایسا واجب الوجود سہارا ہے ممکن الوجود کا، جس کو اپنے وجود کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ واجب الوجود وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات واجب ہے کہ اس کا ہونا واجب ہے، اور وہ کبھی عدم نہیں ہو سکتی۔ نہ کبھی وہ ماضی میں عدم تھی، نہ وہ کبھی مستقبل میں عدم ہو سکتی ہے۔ وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس سے سارے وجود بنے۔ لہذا ہوول اول، آپ کسی بھی طرح پیچھے سے پیچھے جاتے جائیں گے، ایک جگہ آپ کو جا کے رکنا پڑے گا، اور جہاں آپ جا کے رکتے ہیں جس سے پہلے کوئی چیز نہیں، وہ اول ذات، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح آخر کے اعتبار سے، لہٰذا جب اول اور آخر وہ ہے تو اس کا مطلب ہے نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے پہلے بھی ہے، سب سے آخر پہ۔ جب کوئی چیز نہیں تھی تو اللہ کی ذات تھی، اور جب کوئی چیز نہیں ہوگی تو اللہ کی ذات ہوگی۔ ایک اللہ کی ذات ہے، باقی ہر چیز ختم ہونے۔ کل من علیہا فان، اس دھرتی پر تو جو کچھ ہے یہ تو تباہ و برباد ہونے والا۔ لہٰذا اول اور آخر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اچھا، ظاہر اور باطن کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر اور باطن کا مطلب ہے، ایک تو ہر چیز پر غلبہ اللہ کی ذات کا ہے، ہر چیز کے اوپر اللہ کی ذات ہے، اور باطن کا مطلب ہے پوشیدہ ہے۔ اللہ کی ذات پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نہیں نظر آتا، لا تدرکہ الابصار، اس کو آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔
اچھا، جب اللہ کو دیکھ نہیں سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ کی ذات پوشیدہ ہے اس طرح دنیا کائنات کی اور کوئی چیز پوشیدہ نہیں، ایک بات۔ اور دوسرا یہ کہ هو الباطن، وہ اس طرح پوشیدہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، اللہ کی ذات سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ امام طبری نے اس کی ایک بڑی باطن کی ایک بڑا تصور پیش کیا ہے، میں آخر پہ پھر حدیث عرض کروں گا، پھر بات واضح ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ باطن سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس قدر پوشیدہ ہے کہ پوشیدہ سے پوشیدہ چیز بھی ہو تو اس کے اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے، اللہ تعالیٰ اس پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کے بھی اتنا قریب ہے جتنا کوئی بھی چیز ایک دوسرے سے اتنا قریب نہیں ہو سکتی جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات قریب ہے۔ اور دلیل وہ دیتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسانوں کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب نظر نہیں آتا، ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے شاہ رگ سے بھی زیادہ کیسے قریب ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن هو الباطن، نظر نہیں آتا، پوشیدہ ہے، لیکن کتنا قریب ہے، وہ ہر چیز سے، ہر چیز کے ساتھ، جیسے ہر چیز دوسری چیز سے جتنی پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے، اور جیسے ایک چیز دوسری چیز کے قریب ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ اکبر، قربتیں بھی ہیں اور مخفی بھی ہے، نظر بھی نہیں آتا، باطن بھی ہے، اللہ اکبر۔ اور ان ساری چیزوں کی تشریح حدیث میں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اور وہ سونے کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ سوتے وقت یہ دعا پڑھا کرے، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من كل شيء من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء۔ اللہ تو سب سے پہلے ہے اور تجھ سے پہلے کوئی اور چیز نہیں، وَأَنْتَ الْآخِرُ وَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، اور تو ہی سب سے آخری ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ، اور تو ہی ظاہر ہے، وَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ، اور تو باطن ہے، وَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، تیرے دون کوئی اور چیز نہیں، دون کے مطلب تیرے سوا کوئی اور باطن نہیں ہے، یعنی تجھ سے زیادہ پوشیدہ اور مخفی اور کوئی نہیں، ظاہر ہے اتنا کہ ساری کائنات سے ظاہر ہے، مخفی ہے اتنا کہ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ کسی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، نور، اللہ تو روشنی ہے، اور جو روشنی ہے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں 5 باتیں بتائیں، اور ایک بات یہ بتائی وَحِجَابُهُ النُّورُ، اللہ کا جو حجاب، اللہ خود بھی نور ہے تو جو اللہ کا حجاب ہے وہ بھی نور ہے، لہذا نور کے اندر نور، تو انسان کیسے اس کو دنیا کی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے؟ اس کو جو روشنی نظر آتی ہے وہ بھی حجاب ہے اس کا، اور اصل اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے کوئی شخص یہ سمجھ نہیں سکتا، جان نہیں سکتا، اللہ اکبر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حجاب النور، اس کا جو حجاب ہے وہ ایسا نور ہے، حجاب ایسا نور ہے اگر اس کو بھی دنیا کے اوپر ظاہر کر دیا جائے تو کائنات کی ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے، لہٰذا وہ مخفی ہے، اس کو وہ باطن ہے، هو الباطن، اس کا معنی یہی ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔